سے پہلے میں 2 مارچ کے حوالے سے تمام دنیا میں بسنے والے خصوصاً بلوچوں کو اور تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تہذیب اور ثقافت یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اس علاقے کی جغرافی، اس علاقے کی بدوباش، اس علاقے کے زندگی کے طور طریقے جو ہیں اس کی عکاسی ہوتی ہے تہذیب سے اور ثقافت سے۔ اب مثال کے طور پہ بلوچ ثقافت میں مہمانداری، بلوچ ثقافت میں بہادری، بلوچ ثقافت میں خواتین کی عزت اور احترام، بلوچ ثقافت میں اس کے اپنے جو زندگی کے طریقے ہیں اس کے اوپر اس کا پابند رہنا، اس کی قول، اس کا جو وعدہ یا اس کی جو قسم اٹھائی ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، یہ تمام چیزیں ہماری تہذیب کا حصہ ہیں۔ دیکھیں، میں نے 2009-10 میں ایک بلوچی نیوز چینل وش نیوز کا اجرا کیا اور اس کو میں نے لانچ کیا۔ جب میں نے اس کو لانچ کیا تو مجھے یہ احساس ہوا اور مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ ہمارے بارے میں لوگوں کے پاس جو معلومات ہیں وہ بہت کم ہیں۔ مطلب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بلوچ اور سندھی ایک ہی ہیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بلوچ اور جو جنوبی پنجاب کے لوگ جو ہیں یا KPK کے لوگ ایک جیسے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ جب ایک ہی خطے میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے اثرات آتے ہیں، مگر ہمیں یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ بلوچ ایک بالکل ہی جدا قوم ہے۔ بلوچ ایک پاکستان میں بھی بستا ہے، ایران میں بستا ہے، افغانستان میں بستا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں بستا ہے، امریکہ، جاپان، جہاں پر بھی آپ ہیں بلوچ جو ہے وہ وہاں پہ آباد ہے۔ اور اس کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ آپ اس تاریخ کو جو ہے کم سے کم آپ کی جو اپنی بلوچی جو زندگی ہے، جو آپ کا پودباش ہے، اس اٹائر کے ساتھ، اس ڈریسنگ کے ساتھ آپ ذرا سامنے آئیں، آپ کے جو دسترخوان کے جو کھانے ہیں وہ لوگوں کو کھلائیں، اپنے گھر میں جو ہے بچوں کو اپنی تاریخ کے بارے میں بتائیں، اپنے بڑوں کے بارے میں بتائیں، اپنی تہذیب کے بارے میں بتائیں۔ تو اس دن جو ہے کم سے کم ایک دن آپ یہ کام کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی اتنی مصروف ہے کہ ہر آدمی اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ اگر ہم پاکستان یا بلوچستان کی بات کریں تو یہاں پہ تو بہت حد تک لوگ جو ہیں وہ اپنے اس کلچر سے یا اس معاملات سے بہت جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل بلوچ ہیں ان کو جو ہے موقع نہیں ملتا اس قسم کی سیلیبریشن کرنے کا، اس قسم کی جو ہے چیزیں دعوت دینے کا اور ایک عید کا سما بنانے کا، ایک خوشی کا سما بنانے کا۔ تو میں نے جو ہے بلوچ کلچر ڈے 2 مارچ کو جو ہے اس کا انعقاد کیا اور غالباً 2011 میں جو ہے ہم نے پہلا بلوچ کلچر ڈے آرگنائز کیا۔ جو دستار ہے وہ سر پہ باندھا جاتا ہے، مطلب ایک شخص کی اگر ہم دستار بندی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمام تر عزت، تمام تر احترام، تمام تر محبت اس کے سر پہ رکھ دی ہے۔ اس کو ہم نے اپنا بڑا تصور کیا، اس کو ہم نے اپنا محبوب تصور کیا، اس کو ہم نے اپنا دل و جان تصور کیا۔ تو یہ جو ہے دستار کی اہمیت اس طریقے سے ہے کہ جب بھی آپ کسی کو بلوچ معاشرے میں عزت دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک دستار باندھتے ہیں اس کے سر کے اوپر، جس سے دیکھنے والوں کو یا اس شخص کو خود یا دستار رکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جو محبت کا اظہار ہے وہ یہ دستار رکھ کے جو ہے میں نے کر دی ہے۔ اور دستار کی ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور بہت زیادہ معاملات کے اندر لوگ اس دستار کو اہمیت دیتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں۔ تو جس کے سر پہ دستار ہوتا ہے، کسی قبیلے کے بڑے کے پاس یا کسی علاقے
دستاربند ہوتا ہے اس کے فیصلے، اس کی حکمت، اس کی دانائی وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں جو 2 مارچ کو دھماکہ ہوا تھا، میرے دانش نے یا میں نے اس دھماکے کی وجہ سے 2 مارچ کی تاریخ نہیں رکھی، کیونکہ بلوچستان میں اس قسم کے دھماکے بے شمار ہوتے رہے ہیں، اور اگر اس دھماکے کی اس طرح کی کوئی ہم بنیاد لے کے چلتے تو کوئی اور تاریخ کو بھی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی۔ یہ محض اتفاق ہے کہ اس 2 مارچ کو یہ واقعہ ہوا، جو کہ قابل مذمت واقعہ ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ 2 مارچ جو ہے، جو تاریخ میں نے طے کی تھی، میں نے رکھی تھی، اس کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ انتہا پسندی جہاں پہ ظلم ہوگا، جہاں پہ جبر ہوگا، جہاں پہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو آپ اس ظلم، اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اگر آپ کی آواز کو کوئی انتہا پسندی کہتا ہے تو کم سے کم میں اس کو انتہا پسندی نہیں سمجھتا، وہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو بلوچ ویسے انتہا پسند نہیں ہے، اور کلچر ڈے کی وجہ سے جو انتہا پسندی کی چھاپ جو کہ بلوچ کو نہیں جانتے جو ڈالتے ہیں، اس کی بھی نفی ہوتی ہے۔ جہاں تک چینل کی بات ہے، چینل جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے آپ کے ذہن کا۔ آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے اس کو آپ ایک چینل کے تھرو لوگوں کے سامنے آشکار کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں۔ جہاں تک وش نیوز ٹیلی ویژن چینل کی بات ہے، وہ ایک بلوچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم نے، وش کی پوری ٹیم نے ایک تحفے کے طور پر پیش کیا ہے، جسے بلوچ، نہ صرف بلوچ بلکہ دنیا بھر کے لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس چینل کے تھرو وہ چیزیں سامنے لائی گئی، وہ باتیں سامنے لائی گئی جو کہ کبھی بھی میڈیا پر نہیں آئی۔ بلوچستان کا جو حدود و اربا ہے، جو کہ پاکستانی بلوچستان ہے، اس کے بارے میں بھی ہم میڈیا کے اندر کوئی بات نہیں آتی۔ بلوچستان میں کوئی ظلم، کوئی خوشی، کوئی غمی، کوئی آفت آتی ہے تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا چیز گزری ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک تو ان کی رسائی نہیں ہے اس طرف، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، ان کو جستجو بھی نہیں ہے کہ اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ معلوم کیا جائے کہ ادھر کیا ہو۔ تو وش جو ہے، اور وش کی پوری ٹیم جو ہے، جو کہ بلوچی نیوز چینل ہے، دنیا کا پہلا بلوچی نیوز چینل ہے، آج اس کو 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں 13-14 سال ہو گئے۔ وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ بلوچوں کی جو آواز ہے اس کو سامنے لے کے آئے، مظلوم کی آواز کو بھی سامنے لے کے آئے، وہ کہ وہ بلوچ ہیں یا نہیں ہیں، ان کی آواز کو بھی سامنے لے کے آئے، اور لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو خبر دیں کہ کہاں پہ کیا قیامت گزر رہی ہے، کیا مشکل گزر رہی ہے، آپ اس کے اوپر توجہ دیں۔ دیکھیں پیغام تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کلچر ڈے کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی، مگر ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے بلوچستان کے لوگوں کو خصوصی طور پر، اور بلوچوں کو بالخصوص، کہ جب تک آپ صنعتی ترقی نہیں کریں گے، جب تک آپ کاروبار نہیں کریں گے، جب تک آپ غیر قانونی کام نہیں چھوڑیں گے، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ قانونی کام کریں، آپ کاروبار کریں، آپ صنعتیں لگائیں، آپ روزگار کے وہ دروازے کھولیں اپنے آنے والے نسلوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ بھی خوشحال ہوں گے، بلوچستان بھی خوشحال ہوگا،